بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، کسی نے سچ کہا ہے کہ مرد کے بننے سے فرد بنتا ہے اور خاتون یعنی عورت کے بننے سے پورا خاندان بنتا ہے۔ بچپن میں اولاد پر باپ کی قابلیت و تربیت کا اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا کہ ماں کی قابلیت اور تربیت کا اثر پڑتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، لیکن ماں کے طرز عمل سے بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ بچپن میں ماں کی دینی تربیت باہر کی دنیا میں بچے کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں عورتوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورتیں دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور گھر کے ماحول کو دینی سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں تو گھروں میں اس تیزی سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے جس تیزی سے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھروں میں دینی ماحول کے فروغ کے لیے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کی دینی تعلیم بے حد ضروری ہے۔ لڑکیوں کی دینی تعلیم یقیناً آنے والی نسل کو بے دین ہونے سے بہت حد تک بچا سکتی ہے اور گھروں کے ساتھ پورے معاشرے کو اسلام دشمنوں کے جال میں پھنسنے سے بچا سکتی ہے۔ اگر گھریلو ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کرنا ہے اور اولاد کو دیندار بنانا ہے تو اس کے لیے لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے عورتوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی ہے اور انہیں زیور علم سے آراستہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ جن گھروں میں خواتین دینی علوم کی حامل ہے اور احکام شرعیہ اور سیرت نبوی سے واقف ہے، ان کی گودوں سے اسلام کے ایسے سپاہی پیدا ہوئے جن کی صورت اور عملی سیرت دیکھ کر دشمن دوست بنے اور غیر اپنے بننے پر مجبور ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ لڑکوں کی دینی دانشگاہوں کے ساتھ لڑکیوں کی دینی درسگاہیں بھی قائم ہو چکی ہے، جن میں لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا مکمل نظام موجود ہے۔ یہ ادارے زبان حال سے امت مسلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ عصری کالجز اور یونیورسٹیوں میں ڈگریاں تو مل سکتی ہے، مگر میراث نبوت تو صرف اور صرف انہی دینی جامعات میں بٹتی ہے۔ اگر لڑکیاں حلال و حرام، جائز و ناجائز سے اور احکام شرعیہ سے واقف ہو جاتی ہے تو یقیناً گھریلو ماحول کو بدلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت ارادی عطا کی ہے جس سے وہ طاقتور مرد کو اپنے قابو میں کر سکتی ہے۔ گھر کا دینی ماحول نہ صرف گھر کے افراد بلکہ باہر کے احوال درست کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور بلا شبہ خواتین کی دینی تعلیم و تربیت فرد کے ساتھ افراد کی تربیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور خاص کر اپنی بچیوں کو علوم اسلامی کے حاصل کرنے کے لیے انہیں مکاتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکاتب دینیہ میں داخل کرتے ہوئے اپنی اولاد کو دینی علوم کا حامل، گھر کو دین اسلام کا گہوارہ اور اپنی آنے والی نسلوں کو دین بیزار بلکہ بے دین ہونے سے محفوظ رکھے۔ برادران اسلام، یہ اسلام کی خوبی ہے
یہ اسلام کا طر امتیاز ہے کہ اسلام نے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ زمانۂ نبوت سے ہی آغاز کر دیا تھا، اور ہر دور میں یہ خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ علمی تاریخ میں ایسے خواتین کے نام موجود ہیں جنہیں علم و فضل، سیرت، حدیث، فقہ، فتاوی، علمی مہارت اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین اور واعظین پر فوقیت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں نمایاں کردار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی سر فہرست نظر آتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی علمی صلاحیت، ذہانت اور علمی شوق کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتی تھی اور زبان نبوت سے نہایت قیمتی جوابات حاصل کر کے اسے اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اسے دیکھ کر ان کے بارے میں کہا گیا کہ نصف دین ان سے حاصل کیا جائے۔ یہ نصف دین مقدار کے لحاظ سے نہ بھی ہو تو کیفیت کے لحاظ سے ضرور نصف دین ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث نبوی کے 5 بڑے راویوں میں سے، حدیث کو روایت کرنے والے 5 بڑے حضرات میں سے ایک ہے، بلکہ خواتین میں احادیث نبوی کی سب سے بڑی روایت کرنے والی خاتون ہیں۔ انہیں دور صحابہ کے ان 7 بڑے مفتیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو خلافت راشدہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم کی مفسرہ، تفسیر کرنے والی اور احکام اسلام کی حکمت بیان کرنے میں امتیازی شان رکھتی تھی۔ فقہی باریکیوں میں، فقہ کے مسائل کی باریکیوں میں مکمل واقفیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اجتہاد کا حق پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم شریعت کے علاوہ علم کلام، علم عقائد، علم طب، تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی اچھی دستگاہ حاصل تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اور تابعین آپ سے علمی استفادہ کرتے تھے اور دور دراز سے علم کے شوقین آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے تقریباً نصف صدی تک مدینہ منورہ میں مسند تدریس کو زینت بخشی۔ آپ سے براہ راست حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کی تعداد 200 سے زائد بیان کی جاتی ہے، جن میں عورتوں کے ساتھ مرد بھی شامل تھے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد ہیں اور انہوں نے بھی آپ سے خوب علمی استفادہ کیا۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر تفسیری نکات پوچھا کرتے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے شاگرد آپ کے بھانجے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ کا شمار بھی رضی اللہ عنہا عملی اعتبار سے بہت بلند تھا۔ انہیں علم دین سیکھنے میں غیر معمولی شوق تھا۔ یہ ہر وقت متوجہ رہا کرتی تھی اور ان کے کان ہر وقت مسجد نبوی کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے، وہ اپنے حجرے میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو جاتی اور بڑی توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات سماعت کر کے اسے یاد کر لیا کرتی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی بہت سی روایات مروی ہے۔ حفصہ بنت سیرین ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاص شاگردہ تھی۔ ان کے متعلق حضرت ایاس فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں
حسن بصری اور ابن سیرین پر حضرت حفصہ کو فضیلت حاصل ہے۔ مشہور محدث و عظیم فقیہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جنہیں فقیہ مدینہ کہا جاتا ہے، ان کی صاحبزادیہ کمال درجے کا علم رکھتی تھی۔ ان کی عبارت، ان کی حدیث کی عبارت اور اسماء رجال پر گہری نظر تھی۔ حدیث بیان کرنے والے راوی حضرات پر ان کی گہری نظر تھی۔ امام مالک جب درس حدیث کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھتے تو پردے کے پیچھے آپ کی صاحبزادیاں بھی بیٹھتی تھی، اور جب مرد حضرات حدیث شریف کی تلاوت کرتے اور دوران تلاوت کہیں غلطی ہوتی تو یہ پردے کے پیچھے سے ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر مار کر انہیں غلطی سے آگاہ کرتی تھی۔ مشہور امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے حدیث کی کتاب طحاوی شریف لکھی ہے، جو مدارس دینیہ کے نصاب میں سلیبس میں داخل ہے، امام طحاوی حدیث بیان کرتے تھے اور ان کی لائق بیٹی اسے تحریر کرتی تھی۔ اس طرح طحاوی شریف کی تصنیف میں ان کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ طحاوی شریف کی تصنیف سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی اسے پڑھ رہے ہیں، ان کے علم میں امام طحاوی کی بیٹی کا حصہ ہے، بلکہ یہ سب روحانی اعتبار سے ان کے شاگرد ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی عظیم اور علم رکھنے والی خواتین کے نام ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل، ذہانت و قابلیت اور عزم و حوصلے کی چٹان بن کر دینی علمی راہوں کی ہر رکاوٹ دور کرتے ہوئے وہ علمی خدمات انجام دی ہیں جن پر بجا طور سے علمی تاریخ ناز کرتی ہے۔ انہوں نے مشکل حالات اور اپنے گھریلو مصروفیات کے باوجود دینی علم اور تدریسی سفر جاری رکھا، اپنے گھروں سے علم کی شمع روشن کی اور پورا محلہ، شہر بلکہ ملکی سرحدوں کو پار کر کے دور دراز تک اس کی روشنی بکھیر دی۔ ان کی محبت، جہد مسلسل اور جذبہ علمی نے ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین کو دینی علم سے روشناس کرایا اور ہزاروں گھروں کو دینی علمی اور عملی گہواروں میں تبدیل کیا، اور نہ جانے کتنے خاندانوں میں علم و عمل کی چنگاری کو شعلے میں تبدیل کر ڈالا، نہ جانے کتنے خاندانوں میں علم و عمل کی چنگاری کو شعلے میں بدل ڈالا۔ انہی کے بطن سے ان لوگوں نے جنم لیا جنہوں نے ان کی تربیت میں رہ کر علمی عملی و مقام حاصل کیا، جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کو وقت کے بادشاہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھریلو ماحول میں اپنی بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف خوب توجہ دیں، تاکہ ہماری بچیاں بڑی ہو کر بے حیائی اور ارتداد کے ماحول سے بچ سکے، ورنہ آج بچیوں میں ارتداد کی فضا ایک عام ہو چکی ہے۔ دشمنان اسلام اپنی انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلم بچیوں کو محبت کے پرفریب دام میں پھنسا کر انہیں ارتداد کے دہانے پر پہنچا دے، اور ایک حد تک وہ اس میں کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنی بچیوں کے دین ایمان کی حفاظت کی ان کے بچپنے سے ہی کوشش کرے اور ان کی دینی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ دے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔